الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سورہ حجرات 18 آیات پر مکمل. ہم نے ان ایام میں سورہ حجرات سے جو لیا ہے وہ معاشرتی دین سیکھا ہے، گھریلو دین سیکھا ہے، لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہم نے سورہ حجرات سے لیا. بزرگوں بھائیوں، نیت کرو کہ ایک ایک آیت سے ہم نے جو سمجھا ہے، جو لیا ہے، اسے زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ ایک ایسا لا ہے، ایسا قانون ہے جس پر چل کر کے زندگی گزارنا ہم میں سے ہر ایک کو نجات دلائے. حالات اچھے نہیں، قرآن پر عمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں بھاگوت پر عمل کرایا جائے. یہ حالات یہی بتلا رہے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور ویسے بھی جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی کتاب یا احکامات کو بس پشت ڈال دیتی ہے، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور کتاب کو بس پشت ڈال دیتی ہے، تو وہ قوم خود اس معاشرے سے اپنی جڑ اکھاڑ دیتی ہے، اس کا وجود بودا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے معاشرے میں اس کا وزن. کسی کہنے والے نے یہ صحیح کہا تھا کہ تیرے قلوب پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ کشاف، کہ جب تک قرآن اس دل میں نہیں بسے گا اور عمل میں نہیں آئے گا تو آدمی کو نہ دنیا کا حق سمجھ میں آئے گا اور نہ آخرت کا حق سمجھ میں آئے گا. تھوڑا آگے اچھا تھوڑی حرکت کر لیجیے، یہاں کافی جگہ. اچھا، قرآن کا ایک حکم ہے تفسحوا فی المجالس یفسح اللہ لکم، مجلس میں کشادہ ہو جاؤ، دوسروں کو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا. فوراً عمل کرنا چاہیے، چھوڑ دو ہم کتنے ہیں کہ کتنے بھرے. آگے آ جاؤ، دیکھے جگہ دور نہیں ہے، آگے آ جاؤ، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ دے جائے. اس ملک میں ہمارے یکساں سول کوڈ لاگو ہو سکتا ہے، ایسے آثار ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ ایک مسلمان جب رب کے فرمان پر صحیح عمل کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط رخ پر نہیں جھکا سکتی. ہم صاف صاف باتیں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ آئینے صاف صاف نظر آ رہے ہیں، نتائج صاف صاف نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں جہاں
ملک کا مسلمان ایسے تیز دھاروں پر چلتا ہوا گزر رہا ہے جہاں سوائے اس کے کٹنے اور دو حصوں میں بٹنے کے اور کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا. ایسے وقت میں اس ملک کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنا اچھا ربط اور اپنا ضبط بنائے رکھے. یہ ضروری ہے. ساری دنیا روٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تو رب سے نہ ٹوٹ جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ دنیا کا کھیل قبر پر ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا کھیل قبر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، فنش ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا کھیل وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے سارے لوگوں کے تعلقات خبر پر، لیکن حشر، محشر، حساب کتاب یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندے کا سامنا اپنے رب سے ہے، اپنے اللہ سے ہے. اور یہ دنیا ہے، یہاں تم اپنے رب سے صلح کر سکتے ہو. یہ دنیا ہے، یہاں تم اپنے رب سے معاملہ کر سکتے ہو. آنکھ بند ہونے کے بعد سارے معاملات بند کر دیے جائیں. وہ قیامت کا سورج مغرب سے طلوع کب ہوگا، توبہ کا دروازہ مغرب کے طلوع کے وقت کب بند ہوگا، یہ ایک آگے کی داستان ہے. لیکن میں اگر آج مر گیا تو میری موت ہی میرے لیے قیامت ہے. میں مر گیا تو میری موت کا آنا ہی توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی علامت. اس لیے موت سے پہلے اپنے معاملات کو صاف آدمی کو کر لینا چاہیے، خصوصاً جب کہ رمضان ہو، اس کی رحمت ہو، اللہ کی رحمتوں کا فیضان ہو. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو موڑ لے اللہ کی طرف. اب ہم تو ہے ہی اللہ کے بندے اور ہے ہی اس کے کرم کے محتاج اور ہے ہی اس کے رحم کے محتاج. ہم تو لالچی اور حریص لوگ ہیں. فرض نماز پڑھتے ہی اللہ سے کہتے ہیں لو ہم نے آپ کی عبادت کی، اب دو. ہم تو ہی ایسے، ہم تو ذرا سا کریں گے تو اللہ سے مانگیں گے. پیچھے سے جا بیٹا تھوڑا ادھر لوٹو، ذرا سا کریں گے تو اللہ سے مانگیں گے. جیسے بھی ہے، لیکن مانگیں گے تو اللہ سے، لیں گے تو اللہ سے. بہانے بنا کر کے لیں گے، بہانے کر کے لیں گے. دعاؤں کو اسی لیے زندہ رکھا گیا ہے. دعاؤں کو اسی لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ وہ کسی بہانے تو اللہ سے مانگ لے. حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد مشکل سے ایک آدھ بار دعا کی تھی. ہم روز مانگتے ہیں، ہمارے امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ہم سب آمین کہتے ہیں. شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. روزانہ مستقل دعا کا مانگنا اجتماعی، لیکن نہیں. اس لیے زندہ رکھنا ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ تعلیم، آنے والوں کو دعا کی ترغیب، اس لیے زندہ رکھنا ہے، ورنہ سنت عمل نہیں ہے. اپنے اللہ سے مانگنا، اپنے اللہ سے دینا، یہ تو خیر اجتماعی ہوتا ہے. لیکن اب تو تنہائی میں اپنے اللہ سے اپنے معاملات آپ استوار کر لیجئے، درست کر لیجئے. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. کوئی تمہارے آنسوؤں کی زبان سمجھے نہ سمجھے، کوئی اسے مگرمچھ کے آنسوؤں کا نام دے یا مور کے آنسوؤں کا نام دے، لیکن وہ رب ہی ہے جو آنسوؤں کی زبان کو سمجھتا ہے. ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی قیمت اور اس کا مطلب اگر کوئی زیادہ سمجھتا ہے اور سب سے اچھا دیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے حلق انفعال کے. ہر ایک کچھ دنیا میں
پچھتانے کا موقع ہے، ہر ایک کو دوبارہ اس کے در پہ آنے کا موقع ہے، ہر ٹوٹے ہوئے کو جمنے کا موقع ہے، ہر بکھرے ہوئے کو جڑنے کا موقع ہے، ہر دور کو قریب آنے کا موقع دیتا ہے، ہر گناہگار کو نیکوکار بنا دیتا ہے، ہر بدکار اور خطاکار کی خطا کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ستار ہے، اس کا کام ستاری ہے، اس لیے کہ وہ غفار ہے، اس کا کام مغفرت ہے۔ اگر غفار مغفرت نہ کرے تو کون کرے؟ اگر ستار عیب نہ چھپائے تو کون چھپائے؟ اور رزاق رزق نہ دے تو پھر کون دے؟ اگر فعال ہمارے کام نہ بنائے تو کون بنائے؟ تو جیسا ہے ویسا ہی تجھ سے مانگا جائے گا، تو جیسا ہے ویسا ہی تجھ سے لیا جائے گا۔ تو نے جو اپنے نام یہ رکھے ہیں 99، اس کی 99 صفات ہمیں یہ بتلا رہی ہے، ہمیں تجھ سے یہ مانگنا ہے اس لیے کہ تو وہ ہے۔ اگر سخی آدمی سے بھیک نہ مانگی جائے گی تو کس سے مانگی جائے گی؟ سخی سے بھیک مانگی گئی، سخی نے بھیک نہ دی تو سخی ہے۔ اے غفار، ہم نے تجھ سے مغفرت مانگی، اگر تو نے ہمیں مغفرت نہ دی تو تو کہتا ہے لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ یہ تو اس کی غفاریت کا سوال ہے، وہ معاف کرے گا، اس لیے کہ ہمارے گناہ اس کی مغفرت سے بڑے ہوئے نہیں ہو سکتے، ہمارے گناہ اس کی مغفرت سے بڑے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ اس کی مغفرت سے کون جیتا ہے؟ شیطان تک مغفرت پر آ گیا تھا، شیطان کی بھی مغفرت ہو رہی تھی، اس کو بھی مل گیا تھا مغفرت کا۔ اس لیے اب یہاں سے پورا اشراف اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جہاں آپ خود غرضی مانگے، اپنی غرض کو مانگے، وہاں ہمدردی بھی مانگے۔ اب امت کے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، اپنے دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خدا را داخل کرو، امت کے ایک ایک فرد کو خدا را آپ داخل کرو۔ اب آپ صدقہ نکالو تو اس نیت سے بھی نکالو اللہ تو اس کی برکت سے امت کے حالات کو ڈال دے۔ قلم کل بھی اس کے ہاتھ میں تھا، قلم اب بھی اس کے ہاتھ میں، چیلنج نہیں ہے اس کو، کیا بدل دے کیا لکھ دے، لوح محفوظ اس کا، تختی اس کی، حساب اس کا، کتاب اس کا، قلم اس کا، کام اس کا، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تاریخ کے دھاروں کو موڑ دیتا ہے، ظالموں کے حوصلوں کو توڑ دیتا ہے، اچھے اچھے ظالم کی قبر مروڑ دیتا ہے، اور ہم جیسے غریبوں کو کوڑے مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے رب کو منانے کی، اپنے رب سے لینے کی، اپنے رب سے حاصل کرنے کی، صدقات خیرات کرتے رہے۔ رمضان ختم نہیں ہوا، امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں، امیدوں کا سما بدلا ہوا ہے۔ ارے اس سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ تم رات میں رب کے لیے اٹھ رہے ہو، وہ رات تمہیں سونے نہیں دے رہی۔ کیا قرآن کریم کی آیت تمہارے بارے میں نہیں ہو سکتی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے بیرون کے بستروں سے جدا ہو گئے، وہ رب کے خوف میں اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ رب سے ڈر ڈر کے کہہ رہے ہیں تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ اور کون معاف کرنے والا ہے۔ تم سحری میں جاگ رہے ہو، بستر سے بھاگ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، سجدوں میں گر رہے ہو، کیا تمہیں اللہ کے دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خوش قسمت ہے، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ اللہ ابھی نگاہیں غضب سے زمین کی طرف نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں تو نگاہ رحم سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ امت زکات خوب نکال رہی ہے، امت صدقات خوب نکال رہی ہے، امت ایک دوسرے پر خرچ کر رہی ہے۔ سال بھر کبھی کسی پڑوسی کو لقمہ نہیں کھلایا، پہلی بار افطار بھیجا ہے، کچھ کیا ہے، کچھ ہوا ہے، خیر وجود میں آ رہا ہے۔ یہ موقع ہے منوانے کا، یہ موقع ہے قبولیت کا، اس سے فائدہ اٹھا، اس سے فائدہ اٹھا۔ اس لیے یہ کام سب کریں گے انشاءاللہ، یہاں سے خوب سب کا خیرات کریں گے، زور سے بولو ذرا، جتنا زور سے بولو گے اتنی بات پکی ہوگی۔ جی ہاں، ورنہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی،
ایک آدمی کو مرغا مل گیا، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب مرغا ملا میرے کو، مسئلہ کیا ہے؟ کہا صاحب اعلان کرنا پڑے گا آپ کو۔ کائے کے بارے میں؟ کہا مرغے کے بارے میں۔ اور کہا کہ اعلان کرنے کے بعد کوئی نہ آئے، اگر بہت اعلان کرنے کے بعد کوئی نہ آئے تو کسی غریب کو دے دیجیے گا پھر آپ۔ اگر کوئی غریب نہ ملے، میں خود غریب رہوں تو ٹھیک ہے آپ کھا لیجیے گا، لیکن مالک آئے تو پیسے بھی دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اعلان کیا ہاتھ میں مرغا لے کر کے، زور سے کہا یہ مرغا کس کا ہے؟ یہ مرغا کس کا ہے؟ وہ سب مرغا سن رہے کس کا ہے، دھیرے سے بول رہا ہے۔ نیت ذرا طاقت سے کیا، نیت میں حسن ہوتا ہے، حسن میں امن ہوتا ہے، امن میں خیر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے آپ کے یہاں تراویح سنائی، کچھ لوگ آپ کے سال بھر کے امام ہیں، کچھ لوگ آپ کے سال بھر کے مؤذنین ہیں۔ میں تو فتووں کی 2022 میں بات ہی نہیں کرتا، فتووں کی تو بوچھاریں ہیں برساتے ایک طرف، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تم پر اس قسم کا حق لاگو ہوتا ہے، حق لاگو ہوتا ہے۔ بعض مقتدی وہ ہے جو سال بھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ پوچھ لیجئے گا کسی چنندہ شخص سے، ان سے کہو آپ نے آج تک اپنے امام سے مصافحہ کیا ہے؟ جواب ملے گا نہیں یار، میں نے آج تک امام صاحب سے ملے ہی نہیں، نہ میرا ان کو نام معلوم نہ ان کو، جبکہ وہ میرا امام ہے، میرا سفارشی ہے، اللہ کے یہاں میری سفارش کر رہا ہے وہ، اور اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ میں اسے جانتا نہیں، وہ مجھے پہچانتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الامام ضامن، امام تمہارا ضمانت دار ہے اللہ کے یہاں۔ ومن كان له امام فقراءة الامام له قراءة، جس قوم کا کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو، تمہیں قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بات کا پہنچانے والا اللہ کے امام ہے، اور اس امام سے میری پہچان ہی نہیں، مصافحہ نہیں کیا آج تک میں نے اس سے، آ رہا ہوں جا رہا ہوں آ رہا ہوں جا رہا ہوں۔ کیوں نہیں کیا؟ شاید اس طرح سے کہ مصافحہ کریں گے تو کچھ ہدیہ ہاتھ میں رکھنا نہ پڑے۔ ایک صاحب مجھے ملے اور مفتی صاحب خیریت؟ میں نے کہا الحمدللہ بہت خیریت۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی بازار میں، اور مفتی صاحب بڑھیا؟ میں نے کہا الحمدللہ بہت بڑھیا۔ ایک آدھ دو دن کے بعد اور ملاقات ہوئی لیکن مسجد کے پاس، اور کیسے کیا چل رہا مفتی صاحب؟ مطلب بہت بڑھیا چل رہا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ دو ایک دن کے بعد پھر اور ملاقات تھی، اور کیا بولتے مفتی صاحب؟ میں نے یہی بولتے تو چائے پیتا کہ میں پی لوں؟ کیا سوکھی سوکھی خیریت رہ جائے۔ میری طرف مت دیکھو، میں کھیتی باڑی والا ہوں اللہ کے فضل سے، میری طرف مت دیکھو، ان کی طرف دیکھو جن کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوکھی سوکھی خیریت، اور مالی صاحب اور حافظ صاحب سوکھی سوکھی خیریت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن قوموں نے اپنے ائمہ کی قدر کی ہے، ان قوم کے ائمہ سے انہیں شکایت کا موقع نہیں ملا۔ آج تک کسی عیسائی اور پادری معاشرے نے شکایت نہیں کی ہے اپنے پاپ کی، اور نہ کسی بہرے نے شکایت کی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ دنیا کا کتنوں ہی بڑا عیسائی کیوں نہ ہو، کتنا چاہے فارقہ تلیتی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا عیسائی کنبا قبیلہ کیوں نہ ہو، لیکن اسے نکاح کرنا پڑے گا کہاں؟ چرچ میں ہی آنا پڑے گا۔ کتنا ہی بڑا کیوں نہ لطف ہو اپنا، لیکن آنا کہاں پڑے گا؟ چرچ میں ہی آنا پڑے گا اسے۔ اور ہمارے یہاں تو ایسا ہے، امام صاحب کو بیچاروں کو رجسٹر لے کر گھومنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر۔ شادی میں خرچ کیے 5 لاکھ روپئے اور 1000 روپے فیس مانگے، کیوں مول صاحب بہت ریٹ بڑھ گئے؟ شرم کی بات ہے، 5 لاکھ خرچہ نظر نہیں آتا، 1-2 ہزار میں 10,000 روپے فیس کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ پانچ لاکھ روپے خرچ کریں گے یہاں مساجد اور ائمہ کے لیے نہیں، اس لیے تو بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ بولتے ہیں باقاعدگی سے مولوی صاحب بہت بڑھ گئے، پچھلے سال 500 میں تو ہوا تھا،
سوچنے سے بات. تو جس معاشرے میں یہ قسم مضبوط رہے گی معاشرہ مضبوط رہے گا. یہ قسم جو ہے تو ہلکی ہو جائے گی معاشرہ ہو جائے. اس لیے اہتمام کرو اس چیز کا. کریں گے انشاءاللہ. سوکھا مسافہ تو نہیں کریں گے امام صاحب سے؟ نہیں بولو نا. جیسے اب اپنے کیسے بولنا سکھانا پڑتا ہے. گیلا مسافہ کریں گے نا انشاءاللہ. جی بہترین ہدیہ وہ ہے جو اپنے امام کے ہاتھ تک آدمی خود پہنچائے. اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا. ورنہ بڑے بڑے خطرے تم نے سنے ہوں گے تراویح کا لینا ناجائز، تراویح کا دینا، بہت دڑاتے رہتے ہیں. ابھی پتھروں کی برسات، زمانہ ہی پتھروں کا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا. جتنا بڑا مفتی ناجائز ہونے کا فتویٰ دے گا اتنا بڑا مفتی سمیٹتا. سیدھی بات. اس لیے فتوے ایک طرف. اعلیٰ ہدیہ وہ ہے جو چل کر کے آدمی اپنے امام کے ہاتھ میں دے. اس کو کوئی دنیا کا مفتی مولوی ناجائز نہیں بول سکتا. اعلیٰ درجے کا. جی اعلیٰ درجے کا. سال بھر والے امام کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے. تراویح پڑھانے والے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے امام کا حق بہت کثیر ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم مرے تو یہ حاضر، ہم گڑے تو یہ حاضر، ہمارا کچھ ہو تو یہ حاضر. شادی میں ہو، بیاہ میں ہو، رسم میں ہو، منگنی میں ہو، ہفتوں میں ہو، غیروں میں ہو، برائیوں میں ہو، سب میں. اپنے اماموں کو اتنا خوش کرو کہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلے اور مسلح تر ہو جائے. میں نے بزرگوں میرے بھائیوں 17 سالہ، میرے خیال 17 سے 18 سالہ میں تفسیر کر رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک اس ٹاپک پر کبھی نہیں بولا. لیکن آج میں یہ بول رہا ہوں سب آپ کے ساتھ، اس لیے کہ میرے اس مجمع میں، آپ کے اس مجمع میں بہت تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دور اندیش لوگ ہیں. میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ وہ آنے والے بھوشیہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب قیادت اور سیادت کا وقت قریب آتا ہے، قائد اور قیادت کا وقت قریب آتا ہے، تو اپنے قائدوں کی قدردانی بڑھا دینی چاہیے. جس قوم کا سر سلامت رہتا ہے اس قوم کو ہزیمت اور ناکامی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، اور جس قوم کا سر سلامت نہیں رہتا، سر غائب ہو جاتا ہے، اس قوم کو ناکامی کا سامنا کرنا ہی پڑتا. اس لیے ہماری اپنی درخواست ہے، اس طرف انشاءاللہ آپ خوب توجہ دیں گے انشاءاللہ. دو اعلانات ہے، دعا سے پہلے وہ بھی کر لیتے ہیں. سارے خیر کے کام نمٹ لیتے ہیں آج، ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ 1992 میں ہماری مسجد خضرا بنی. 92 کی تاریخ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی. اپریل 2006 میں ہمارے جو حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ہاتھوں سے مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. 3 مئی کو رکھی گئی تھی. 3 مئی سے کام شروع ہوا. 3 مئی کو ہو سکتا ہے عید آ جائے، ایسا زیادہ چانسز ہے. تو ماشاءاللہ یہ کام دھیرے دھیرے خود یہاں بسنے والے لوگوں کے پیسے سے اور چندے سے ہوتا رہا ہے. یہ آپ کی واحد مسجد ایسی ہے کہ جس کا چندہ چل پھر کر کے کہیں بھی نہیں ہو. مسجد خضرا کے لیے اعزاز ہے، اس کے لیے گھوما گیا نہیں، پھرا گیا نہیں. ماشاءاللہ مرحوم عبد الحکیم صاحب بھی زندہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. اور ہمارے ماشاءاللہ ریاض صاحب ہے اور ان کی پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا نظم ہے نظام، اور کام بھی دیگر مساجد کے مقابلے میں بہت اچھا ہوا ہے. اب جیسے مسجد مکمل ہے، اصول کے اعتبار سے ایک مسئلہ ہوتا تھا مکتب اندر پڑھانا کہ نہیں پڑھانا، پڑھانا کہ نہیں پڑھانا، یہ فتویٰ ایسا بول رہا، وہ فتویٰ ایسا بول رہا ہے. اس لیے سب سے اچھا انہوں نے سسٹم بنایا کہ مکتب کو ایک طرف کر دیں. اب یہ ایک سامنے بہت بڑا روڈ ہے، اس کے لیے گاڑیوں کا مسئلہ تھا تو اب نیچے پارکنگ لاٹ بنا لیا.
کہ جمعہ آ گیا عیدین آ گیا تو نیچے پارکنگ ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی پروگرام بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیگر کام بھی ہو سکتے ہیں، اسی میں ہاسٹل طارت خانے ایک طرف، لیٹرین باتھ روم ایک طرف، وضو خانے ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف سسٹم ہے ماشاء اللہ۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، آدمی کو اپنے خرچ کا، اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کے گھر کے حوالے بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ کا ماحول تھا، جتنی قیمتی چیز ہوتی تھی کہاں لگانا تو بولتے تھے مسجد میں۔ کیا بولتے تھے؟ کہاں لگانا تو مسجد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک مشک کی بوتل لا کر کے دی اور یہ کہا کہ شاید ہی اے امیر المومنین دنیا میں کسی بھی جگہ اس سے اچھا مشک مل سکتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مشک کو کہاں لگاؤں؟ کہا حضور میں نے تو آپ کو دیا ہے۔ وہ مسجد نبوی کا گارا بنا رہے تھے، انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، مسجد نبوی سے افضل اس کی کوئی جگہ نہیں، پورا مشک اس کو ڈال دیا گارے میں مٹی۔ اعلیٰ درجے کا اپنا پیسہ اللہ کے گھر پر لٹائیے اور اللہ سے لیجیے۔ یاد رکھیے یہ در و دیوار نہیں ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ آدمی بھول جاتا ہے یہ اینٹیں نہیں ہیں، آپ نے جو 5000 دیے تھے، 5000 کی 1000 اینٹ آتی ہے نا، وہ اینٹ ہے، یہ آپ ہیں جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ سے مسجد بنی ہوئی اور یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ ضائع کبھی بھی نہیں۔ ایک ایک روپیے کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے جو ہمارے لیے گھر بناتا ہے ہم اس کے لیے بناتے ہیں، تو مسجد سے جو بھی چیز اٹیچ ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی مسجد کے حکم میں ہوتی ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچے کہ یہ تو پارکنگ ہے، اس میں دینا کیسا، اس میں لینا کیسا، یہ نیچے کا ہال ہے، یہ مسجد سے منسلک نہیں۔ اگر آپ کسی بیٹے پر خرچ کرتے ہیں تو وہ ماں اور باپ کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ مسجد کی کسی بھی اٹیچمنٹ کی جگہ پر آپ ڈالتے ہیں آپ کا پیسہ تو آپ کو پورا پورا ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجمع نیت کرے پیراڈائز کا کہ جلدی سے جلدی رمضان کے بعد اس کا جو کام ہے زیادہ نہیں ہے، بس اس میں فرش ڈالنا ہے، گوٹا ڈالنا ہے، آپ کی گاڑیاں بسم اللہ کر کے اندر لائیے۔ ضرورت کے بقدر پروگرامات جو ہے اس کے اندر اگر ان کے مشورے سے طے ہو تو اس کو کیجیے۔ بہت بڑے فوائد پر مشتمل ہے۔ ہمارے بازو میں جو نیچے کا بیسمنٹ کا حصہ ہے، تعاون کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دینے کی توفیق دے۔ اب میرا خیال ہے دعا ہو جانا چاہیے اور دعا سے پہلے اپنے چندے کی دستی گھوم جانا چاہیے تاکہ ہم اپنا صدقہ نکال لیں۔ مدرسے کا رہ گئے نا، سب تو ہو گئے، 2-4 نوجوان کھڑے ہو جائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے آپ اس میں اپنے اعلیٰ قسم کا تعاون ڈالیے تاکہ مدرسے کا کچھ ادھر چلے جائے۔ ہر ایک سے درخواست ہے۔ اب آپ دعا کر رہے ہیں، ہم اختتام کی دعا سے پہلے ہمارا کچھ نہ کچھ اللہ رسول کے گھر تک پہنچ جائے۔ ایک ہمارا فرد ایسا نہ جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ 100 250 روپے 500 روپے جو جیسا دے دے، ہم میں سے ہر ایک کو دینا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دعاؤں کی قبولیت کا راز بعض وقت صدقے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پیسہ کتنا ساتھ جائے گا، کہاں تک ساتھ جائے گا، آدمی کے جیب میں ہوتا ہے، آدمی کھٹکھٹ کرتا ہے، کہاں دے، کدھر دے، کیا دے، آدمی سوچتا رہتا ہے۔ لیکن خرچ کرنے والا آباد ہو جاتا ہے، دینے والا قبول ہی ہو جاتا ہے، سوچنے والا سوچتے رہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ڈالتے رہے۔ ہر ایک جیب میں ہاتھ ڈالو، اپنے جیب میں سے نکالو، ایسے ہاتھ لے کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ضرور ہوتی ہے بھائی، ڈالتے رہیے۔ آپ میں سے ہر ایک سے درخواست ہے ہماری، نہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے اور میری کی بات سنیے۔ جی ہاں جناب مفتی صاحب، آپ ہماری دعوت پر اور ہمارے مصلیان کی فرمائش پر اس مسجد میں پہنچے۔ 22 دن تک آپ نے قرآن پاک کی تفسیر اور دیگر معلومات تک پہنچائی۔ اللہ مسائل پر بھرپور معلومات آپ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کو دعائیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں ایک ایسی شخصیت جس نے ہمارے درمیان میں مفتی صاحب اور مسجد کے درمیان میں کل کا کام کیا ہے، وہ ہے جاسر ملک ماسٹر رضوان اختر صاحب کے فرزند۔ انہوں نے
جیسا آسانی ہو سکے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإنا كنا من الخاطئين وإنا كنا من الفاسقين. يا كنز الفقراء يا ماب اليتيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم بدکار ہیں, گناہگار ہیں, دعویدار ہیں. اے اللہ پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہے. اللہ یہ گناہگاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ یہ کوئی پاکیزہ مخلوق نہیں ہے اور گناہوں سے پاک مجمع نہیں ہے. اے اللہ تیرے در پر آ کر کے بیٹھنے والا, تیرے گھر میں آنے والا مجمع گناہوں کی جھولیاں بھر بھر کے لایا ہے. کسی نے ہی نہیں یہ بتایا ہے. آج تیرے گھر میں معافی کا اعلان ہو رہا ہے اور تو گناہوں پر معافی کے قلم پھیر رہا ہے. اے رب کائنات, جیسے معصوم بچہ اپنے استاد کے سامنے اپنی سلیٹ اور تختی رکھتا ہے, الٹا سیدھا لکھ کر کے بتاتا ہے, استاد اس کی دلجوئی کے لیے اس پر سائن کا نشان لگا دیتا ہے. اللہ ہم بھی اپنے گناہوں کے دفتر تیرے سامنے لے کر کے آئے ہیں. اللہ ان دفتروں کو مٹا کر کے زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے. اے پیارے اللہ, اس رمضان کو تو میں پسند فرماتا ہے, اس میں قرآن کو تو پسند فرماتا ہے. تیرے بندوں نے روزہ بھی رکھا ہے, ہوٹوں پر روزہ سجائے ہوئے ہیں, روزے کی حالت میں تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جاتا, بالیقین میرے اللہ وہ سخی
انہیں واپس نہ کرتا، کچھ نہ کچھ پھینک کر دے مارتا، تو سخیوں کی سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، آقاؤں کا آقا ہے، کس کی بادشاہت تیری بادشاہت سے بڑی ہے، اور کس کی سخاوت تیری سخاوت سے بڑی ہے، اور ہم سے بڑا بھکاری اس دنیا میں کون ہوگا، ہم سے بڑا مانگنے والا ضرورت مند اس دنیا میں کون ہوگا؟ اللہ ہم سے بڑا کوئی ضرورت مند اور مانگنے والا نہیں، اور تجھ سے بڑا کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا اور دے رہا ہے۔ تو دینے اور عطا کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ یقیناً 11 مہینے تیری نافرمانی میں گزرے، مؤذن پکارتا رہا، آواز دیتا رہا، اور ہم مسجدوں سے دوری اختیار کرتے رہے، ہمارے گھر تیرے سجدوں سے دور تھے، قرآن گھروں میں بند کر دیے گئے تھے، کوئی تیرے کلام کی تلاوت کرنے والا نہ تھا، شراب روڈوں پر پی جا رہی تھی، زنا تنہائیوں میں لیے جا رہے تھے، بدکاری عام ہو گئی تھی، فحاشی عام ہو گئی تھی۔ اے اللہ یہ رمضان تیری طرف سے برکت بن کر کے آیا ہے، اللہ تیرے ان بندوں نے رمضان کا احترام کیا، خود کو گناہوں سے روک لیا، خود کو روزوں میں ڈال دیا، بھوک پیاس برداشت کر کے اے اللہ تیرے سامنے دوزانوں بیٹھ کر کے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے پیارے اللہ تو معاف کر دے، آج اس قصے کو معاف کر دے، ہم میں سے ہر ایک کی گناہوں کی کاپی کو صاف کر دے۔ اے پیارے اللہ تو نہ معاف کرے گا تو اور کون معاف کرے گا؟ تیرے در گھر کے علاوہ اور کون سا در گھر ہے، اور تیرے معافی کے علاوہ کہاں معافی مل سکتی ہے؟ اے اللہ اگر تو معاف نہ فرمائے گا تو ڈر ہے کہ ہمیں کافروں کے بت بھی تانا دے گی کہ سنو ان کا کوئی خدا نہیں۔ تجھے رب مان کر راضی ہوئے، تیرے نبی کو، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوئے ہیں۔ اے اللہ کل بھی ہماری جان مال عزت و آبرو پر تیری حکومت تھی، آج بھی تیری حکومت ہے، کل بھی تیرا حکم چلتا تھا، آج بھی تیرا حکم چلتا ہے۔ اے رب یہ ظالم ہمارے مقابلے میں نہیں، ایک مسلمان کے مقابلے میں نہیں، تیرے دین و اسلام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اے پیارے اللہ وہ سینہ چوڑا کر کے تیری قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، وہ تیری ربوبیت کو داغدار کرنا چاہتا ہے، وہ تیری نبی کی نبوت کو جھٹلانا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم ضعیف و ناتوان اور کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ اس ہندوستان کے مستقبل کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، پاکیزہ بیٹیوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت تیرے ہاتھ ہے، ناموس تیرے ہاتھ ہے، ہم نے اس ملک کو اور مسلمانوں کے مقدر کو تیرے قدموں پر رکھ دیا ہے، تیری حفاظت میں دے دیا ہے۔ تیرے نبی نے سچ کہا تھا کہ تم اگر خیر کا کام چھوڑو گے، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑو گے، تو تم پر اللہ ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا کہ تمہارے بڑے بڑے رو رو کے اس کے خلاف مانگیں گے، اللہ نہیں سنے گا۔ لیکن اے اللہ زمانہ بیت گیا ہے ظلم کی چکی پیسے ہوئے، زمانہ گزر گیا ہے خرد برد سہے ہوئے، اللہ تو کرم کی چادر تان دے، ہمیں اپنے رحم کی چادر میں لے لے۔ اے اللہ اس ملک کا مقدر سنوار دے، اے رب کریم ہماری دنیا کو سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ اے پیارے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیویوں کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار اور درست فرما، جن بچوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا ہے ان بچوں کو اچھی زندگی عطا فرما، اور اے پیارے اللہ ہم سب کی طرف سے ان دونوں ہستیوں کو جزائے خیر عطا فرما، جن ہستیوں کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، ان دونوں ہستیوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت میں خیر دے، جو رات بھر ہمارے لیے جاگتے رہے، ہمیں میٹھی نیند سلاتے رہے، ان دونوں ہستیوں کو جزائے خیر دے، جو بیمار رہے ہماری دوا کرتے رہے، جو خود کینے میں سوتے رہے ہمیں سلاتے رہے، جو ہماری ڈانٹ سنتے رہے لیکن خاموش رہے، جو ہماری طرف سے تکلیف واقع
کر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. ہماری دنیا اور آخرت کے ہمارے سروں کی تاج ان دونوں ہستیاں ہمارے ماں باپ ہمارے آخرت کی تاج ان کی مغفرت فرما. دنیا میں بھی انہیں معاف کر دے, آخرت میں بھی انہیں معاف کر دے. جیسے ان کا حق ادا کرنا تھا اے اللہ, ہم اولاد ہو کر حق ادا نہ کر سکے, ان کا حق صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم میں کا یہ کون سا بیٹا منظر برداشت کر سکے گا کہ اس کی ماں کے لیے تو جہنم کا فیصلہ کرے اور اس کی ماں کی چوٹی پکڑ کر فرشتے جہنم کی. کون بیٹا ہے اللہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بیٹے کو تو جنت دے اور اس کی ماں کی چوٹی پکڑ کر الٹے منہ میں سیٹ کر جہنم میں پھینکے. کون بیٹا برداشت کرے گا جس باپ سے اس نے زندگی پر محبت کی ہے اس کے باپ کی داڑھی پکڑ کے فرشتے جہنم. اے اللہ تو ہمارے باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ہم نے اپنے نبی کا دل بہت دکھایا ہے, ہم نے سنتوں سے دوری اختیار کی, ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے رہے اور تیرا نبی خبر اثر میں تڑپتا رہا. تیرے نبی کا سب سے بڑا کوئی مشکل ہے اللہ تو ہم اے اللہ, تو ہماری طرف سے اپنے نبی کو راضی کر دے. تیرے نبی کی ناراضگی پہلی وبال ہے. اے اللہ, کل قیامت کے دن ہمارا نام عمل ہمارے نبی کے نام سامنے نہ کھولیو. اے اللہ, ڈر ہے ہمارے اعمال کی بدبو تیرے نبی کو پریشان نہ کر دے. اگر ہمارے رات کے عیب اور دن کی بدکاریاں تیرے نبی پر کھل گئی, ڈر ہے رسول اللہ یوں نہ کہہ دے جا 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 تو میرا نبی نہیں, تو میرا امتی نہیں, میں تیرا نبی نہیں. ہم تو برباد ہو جائیں, ہم تو لٹ جائیں گے, نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اے پیارے اللہ, ہم سے جو خطائے جو گناہ ہوئے ہیں اب تو معاف کر دے, اب تو درگزر کر دے. تو معافی کو بڑا عزت کرتا ہے. اللہ, توبہ کرنا چاہتے ہیں, ایک بار مڑ کر تیرے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. اللہ پر دروازے نہ بند کیجیے, کبھی آنے کا موقع دیجیے. ہر نوجوان اپنے کیے ہوئے گناہ سے تائب ہونا چاہتا ہے. اللہ, آج آپ سے معافی چاہتا ہے, معاف کر دیجیے. اللہ, آپ کا کیا بگڑے گا, ہماری بن جائے گی. اے اللہ, ان جوانوں کا مقدر ہے, اللہ سچ جائے گا. اے اللہ, آپ وعدہ کرتے ہیں, پختہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں, اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے, گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, کسی کو نہیں تڑپائیں گے, کسی کو نہیں ستائیں گے. اے اللہ, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, اتحاد سے رہیں گے, گھروں میں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں گے, ان کے ساتھ محبت سے کلام کریں گے, اپنے بچوں کے ساتھ احترام سے رہیں گے, پڑوسیوں کے ساتھ خیر سے رہیں گے, ساتھ بہو کے جھگڑے مٹائیں گے, نند بہوت میں محبتیں پیدا کریں گے, یاروں اور دوستوں میں دینداری کے ساتھ زندگی بتائیں گے, غریبوں کی مدد کریں گے, فقراء کی امداد کریں گے. اللہ, وہ اعمال کریں گے جو تجھے راضی کر دے. بس تو راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ, تو تیرے کرم سے اس مجمع کو اپنے گھروں میں اس حال میں لوٹا کہ جاؤ میرے بندو, آج میں تمہاری دعا سے راضی, تمہاری عبادت سے خوش, تمہاری تلاوت سے راضی, تمہارے روزوں سے خوش ہوں, تمہارا رمضان سے خوش ہوں. میں نے تمہاری مغفرت کا اعلان. اللہ ہماری توبہ قبول کرے, ہماری مغفرت. ہم عزم کرتے ہیں.
اے پیارے اللہ، تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو معاف فرما، تفسیر میں جو قرآن کا سنا گیا جس کی تفسیر کی گئی اے اللہ اس میں بھی کمی کوتاہی ہوئی تو معاف فرما، ہر چیز پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو جزائے خیر عطا فرما، اس محلے کو، اہل محلہ کو، اس کے اطراف و اکناف کو، اے اللہ یہاں آنے والوں کو، بسنے والوں کو، ہر ایک کو قبول فرما، ان سب کے جان مال کی عزت و آبرو کی خوب حفاظت فرما کر ہمارے اس دعا کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علی نبی الہاشمی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔